الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال الله تعالى والفجر وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا اور ہمیں اس کے پاک گھر میں اس کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ تنہا واحد ہے، اس کا برابر کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ وہ ایسی پاک ذات ہے، اپنی قدرت سے دنیا کے تمام نظام کو چلا رہا ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ اتنا زبردست طاقت والا واحد اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی اس امت کے لیے تڑپا رویا اور اپنی امت کی ہدایت کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بڑا احسان فرمائیں گے۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے
سامنے سال کا اختتام ہوتا جا رہا ہے، ابھی پچھلا سال ختم ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو جائے، نیا سال آنے پر خوشی منانا ہے یا نیا سال آنے پر غم منانا ہے، نیا سال آنے پر عیش انجوائے کرنا ہے یا نیا سال آنے پر پچھلے سال کا محاسبہ کر کے اللہ کے سامنے رونا دھونا، مغفرت و توبہ کرنا ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، آج جو تاریخ ہے 26 دسمبر، دنیاوی اعتبار سے دو کیلنڈر مانے جاتے ہیں۔ ایک کیلنڈر جس کو قمری کہا جاتا ہے، قمری کیلنڈر سے مراد چاند کو دیکھ کر حساب لگایا جاتا ہے، چاند کو دیکھ کر تاریخ طے کی جاتی ہے، اس کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو کیلنڈر ہے یہ شمسی کیلنڈر ہے، سورج کے ذریعے سے تاریخ کو طے کیا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے درمیان میں 26 دسمبر ہے اور اس کو ہم جو طے کیے ہوئے ہیں یہ سورج کے اعتبار سے طے کیے ہوئے ہیں۔ اس تاریخ کو اور اس مہینوں کو سورج یعنی شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ جو کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جو اختتام ہے ذی الحجہ پر ہوتا ہے، اس کیلنڈر کو قمری کہا جاتا ہے۔ اور جو کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام، اس کا لاسٹ دسمبر پر اختتام ہوتا ہے، اس کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اب ایک اشکال آپ حضرات کے ذہن کے اندر آتا ہوگا کہ جنوری کو اور 2026 جس اعتبار سے ہمیں تاریخ طے کی جاتی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال ایسا گنتے اب تک 2026 آ گیا۔ تو 2026 آیا ہے تو ایک جس سال ہوا یا دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کو 1 سال سے گنتی میں لایا گیا ہے یا اس سے پہلے بھی دنیا کی تاریخ تھی، اس کے بارے میں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح قمری کے سلسلے میں بھی آپ کا ڈاؤٹ اور شک و شبہ کو انشاءاللہ دور کروں گا، اور شمسی کے اعتبار سے بھی آپ کا ڈاؤٹ اور شک و شبہ کو انشاءاللہ دور کروں گا۔ محترم حضرات، قمری جو کیلنڈر ہے، ہمارا اردو کا جو کیلنڈر ہے، جو محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس کا جو شروعات ہوا، اس کی شروعات جو ہوئی کیلنڈر کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے نکل کر مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد سے اس کی تاریخ طے ہوئی۔ مکے سے نکل کر مدینے کی جو ہجرت کرے اللہ کے نبی، اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور اشاعت دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق مکے کو چھوڑ کر
جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف گئے ہیں، اس کو اردو لفظ میں ہجرت کہا جاتا ہے، اور اس ہجرت کے بعد سے جو تاریخ طے ہوئی اس تاریخ ہے قمری۔ چاند کو دیکھ کر اس کا کیا ہے کیلنڈر بنایا جاتا ہے، اس کی گنتی شروع کی جاتی ہے۔ اس کو سن قمری بھی کہا، کیلنڈر قمری بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ہجری بھی کہا جاتا ہے، ہجری بھی کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو تاریخ طے ہوئی ہے اور جس سے کیا ہے مہینے متعین ہوئے ہیں، سال متعین ہوئے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک متعین ہوئے ہیں، ان پوروں کو کیا ہے ہجری کہا جاتا ہے، قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور جو آج ہمارے زبانوں پر جنوری و فروری اور اسی کے نام سے دسمبر جو مہینے اور تاریخ متعین کیے ہوئے ہیں، 2025 جو سال ہمارا چل رہا ہے اور یہ اختتام پر ہے، دسمبر کا مہینہ ختم ہو گیا تو آگے جنوری آئے تو 2026 میں انسان چلا جائے گا، اس کو عیسوی کہا جاتا ہے۔ ایک شمسی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، ایک اعتبار سے عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ عیسوی کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے؟ عیسوی کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے؟ محترم دوستوں، یہ جو کیلنڈر ہے عیسوی 2025 اور اس طرح گنتی میں لائے ہوئے ہیں، یہ اکثر لوگوں کے زبانی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے اس کے تاریخ کو متعین کیا گیا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اس کی تشریح کہ اس تاریخ کو جو متعین کیے ہیں، یہ سب سے پہلے تاریخ کو متعین کرنے والے 5 صدیوں تک رومی لوگ تھے۔ 5 صدیوں کے بعد ایک عیسائی پادری کو اس کے رد و تبدیل کے لیے دیا گیا، تو اس نے اس کے اندر رد و تبدیل کرتا ہوا اس تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لگاتا ہوا، اور اس کو عیسوی یعنی عیسائی پادری نے متعین کرنے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا عیسوی تاریخ۔ عیسوی تاریخ تو اکثر پادری اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان سے بھی کہا گیا، پوچھا گیا، تو اس بات کا علم وضاحتی طور پر، صراحتی طور پر ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کون سے سال ہوئی، کون سے سال عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فلاں سال ہوئی تو فلاں سال سے وہ متعین کر دیتے کہ یہاں سے کیا ہے عیسوی تاریخ کو متعین کیا جائے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو بھی معلوم نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، لیکن یہ جو شروعات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع ہوا، اسی لیے اس کیلنڈر کو 2025 عیسوی کہا جاتا ہے، 2025 عیسوی کہا جاتا ہے۔ محترم دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وقت جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں، وقت جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں۔ تو اس سے چند سال پہلے آپ 2000 میں تھے، اب آ کر 2025 میں آ گئے، اگر ایک 5 دن ختم ہو گیا تو 2026 میں چلے جائیں گے، تو وقت کیا ہے بڑھتا ہی جائے گا، اور آدمی کی عمر زیادتی ہوتی جائے گی،
اور نہ آدمی کی عمر کم کروا سکتا ہے نہ سال کو کم کروا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو گردشیں ہو رہی ہیں، یہ چاند و سورج کی گردش ہو رہی ہے، یہ دنیا کی جو گردش ہو رہی ہے، روزانہ کی تبدیلی و بدلاؤ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو پچھلے دن کو آگے لا کر ہم لا سکتے تھے، لیکن یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو گیا وقت پھر آگے آنا ہے تو آ نہیں سکتا۔ 2025 چلا گیا، 2024 چلا گیا، اس 24 کے سال کو اور ان وقتوں کو پھر دوبارہ آپ کے سامنے لانا چاہے تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ لا سکتے ہیں کیا بولو؟ نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے سینوں کے اندر پیدا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آپ کے لیے ضروری ہے آگے جو آنے والی زندگی ہے، آگے جو آنے والا مسئلہ ہے، آگے جو آنے والی آپ کی جو فیوچر ہے، اور جو فیوچر کے اعتبار سے دنیا بھی اور فیوچر کے اعتبار سے آخرت بھی، اور اس آخرت کے لیے نفس ما قدمت لغد، آگے آنے والے سالوں کے لیے، مہینوں کے لیے کچھ کماؤ، کچھ کماؤ۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کماؤ۔ اور اس آیت کی تشریح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے، سارے انسانوں سے مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہے، اے لوگوں، جس دنیا کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہو، یہ زندگی اور یہ دنیا آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ وقت اور یہ زمانہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو ایک دن کیا ہے، آگے کی زندگی کو طے کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے آگے کے زندگی کے لیے کچھ کما کے لے کر جاؤ، کچھ کما کے لے کر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہیں، چاہے اچھے عمل کرے، اس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ برے کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ۔ کئی سارے لوگ دنیا کے اندر، ابھی فی الحال کا آپ حضرات کے سامنے میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت عام مناظرہ آپ حضرات کے موبائل کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہوا ہوگا، جو جاوید اختر اور مفتی شمائل صاحب کا پہنچا یا نہیں آپ حضرات کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آپ کے لیے ضروری ہے آپ اللہ کو ہرگز نہ بھولیں۔ اس آیت کا تعلق جاوید اختر سے لگتا ہے، اس لیے میں اس کا زبان سے نام لینا اور آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آپ کے لیے ضروری ہے آپ کبھی بھی اللہ کو نہ بھولو۔ کئی سارے دنیا کے اندر اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے گزرے ہیں، اللہ کے آیتوں کو جھٹلانے والے گزرے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانوں کو خود ان سے بھلا دیا، ان کے جانوں کو خود ان کے بھلا دیا کہ میری طبیعت کے اندر کیا ہو رہا ہے، میری زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ تبارک و تعالی نافرمان کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔
یہی لوگ ہیں جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی سے ان کو بھلا دیتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا تھا، میں آگے کے لیے کیا کرنا تھا، وہ چیز کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے۔ شروع آیت سے آپ غور کریں گے، ایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس آیت کا تعلق اس آیت کے تعلق سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا آپ آگے کی زندگی کے لیے کچھ کما کے جاؤ، آگے کی زندگی کے لیے کچھ لے کر جاؤ، اس لیے کہ آگے کی زندگی میں آپ کا مال، آپ کا جان اور آپ کا کیا ہے کچھ کام نہیں آنے والا، صرف اور صرف آپ کا جو اعمال ہیں، آپ کے جو نیک کام ہیں، آپ کے جو نیکیاں ہیں، آپ کے جو نمازیں ہیں، آپ کے جو صدقے ہیں، آپ کے جو روزے ہیں، آپ کے جو کیا ہے اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ہے، وہی آپ کے ساتھ جائے گا، وہی آپ کے ساتھ رہے گا، وہی آپ کا کام آئے گا، وہی آپ کا کام آئے گا۔ محترم دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا او خمس، اغتنم خمسا او خمس، اے لوگوں 5 چیزیں ایسی ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے، وہ آنے سے پہلے پہلے آپ کیا ہے غنیمت سمجھو، ان 5 کے یہ 5 اعمال جو موجود ہیں اس پر آپ کیا ہے غنیمت سمجھو، اس پر آپ غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی آپ کو دیا ہے اس جوانی کو آپ کیا سمجھنا، غنیمت سمجھا، اغتنم خمسا، غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی آپ کو دیا ہے، جو عمر آپ کو دیا ہے، اس جوانی کو اور اس عمر کو آپ کیا ہے غنیمت سمجھو۔ کب تک غنیمت سمجھنا؟ یہ جوانی ختم ہو کر بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے تک۔ آدمی جوانی میں جتنا حرکت کرتا ہے، جتنا کام کاج کر سکتا ہے، جتنا عبادت کر سکتا ہے، جتنا قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، جتنا روزہ رکھ سکتا ہے، جتنا حج کے اراکین کو ادا کر سکتا ہے، اتنا زور اور اتنا شوق اور اتنا طلب کے ساتھ بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، آپ کی جوانی کو آپ غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کا سجدہ بڑھاپے میں بوڑھا انسان کے 70 سجدے سے بھی زیادہ پسند، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی اس جوان کے سجدے کو پسند کرتا ہے۔ بڑھاپے کے عمر میں جا کر کیا ہے آپ سجدہ کریں گے، آپ کو ایک ہی سجدے کا ثواب عطا کریں گے، لیکن جوانی کی حالت میں اپنی خواہشات کو مٹاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے طرف رجوع کرتے ہوئے ایک سجدہ بھی آپ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سجدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصحتک، آپ کی صحت کو، آپ کی صحت کو، آپ کی طاقت کو غنیمت سمجھو۔ وسقمک، آپ کے اندر کمزوری آنے سے پہلے پہلے، بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ ایک آدمی تندرست ہے، جتنا انسان تندرستی کی حالت میں کام کر سکتا ہے بیماری کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اعضاء کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ کمزوری کے حالت میں جب کیا ہے صحت ہوتی ہے، تندرست ہوتا ہے آدمی، کیا ہے اچھے سے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے صحت کو بھی آپ غنیمت سمجھو۔ کب تک؟ بیماری اللہ کے طرف سے آنے سے پہلے پہلے، اللہ کے طرف سے پکڑ آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی صحت کو کیا ہے غنیمت سمجھو، آپ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آپ مالداری کو غنیمت سمجھو فقر آنے سے پہلے پہلے اور غریبی آنے سے پہلے پہلے۔
مالدار انسان جتنا اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے وہ غریب انسان خرچ کر نہیں سکتا، وہ غریب انسان اللہ کے دین کی مدد نہیں کر سکتا مال کے اعتبار سے، اور مالداری کے حالت میں اپنے مال کے ذریعے سے یہ دین کو سربلند اور اشاعت دین کے لیے اپنا مال کو صرف کرو۔ کب تک؟ آپ کے پاس غریبی آنے سے پہلے، آپ کے پاس غریبی آنے سے پہلے۔ محترم دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک ایسی چیزیں ہیں، وہ چیزیں آنے سے پہلے آپ کیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو سیدھے راستے میں کیا ہے استعمال کرنا ہے، سیدھے راستے میں استعمال کرنا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو آپ کی موت آنے سے پہلے۔ اب ہر ایک انسان اس بات سے عاجز ہے، چاہے دنیا کا کتنا بڑا ڈاکٹر اور سائنٹسٹ ہو، اس بات کا کوئی علم نہیں رہ سکتا کہ میری موت کب آئے گی۔ اگر موت آئے گی تو معلوم ہوتا کہ چند دن کے بعد میں مرنا ہے، چند مہینوں کے بعد میں مرنا ہے، چند منٹوں کے بعد میں مرنا ہے۔ ہو گیا میرا وقت، اتنا لائف میں نے انجوائے میں گزارا، اتنا لائف میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اتنا لائف میں نے کیا ہے اللہ کی یعنی قرآن کے آیتوں کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر گزارا۔ اب میرے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، یہ مہینہ پورا اللہ کو راضی کرنا، یہ مہینہ پورا اللہ کے احکام پر چلنا، یہ مہینہ پورا اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا۔ اگر معلوم ہوتا تو کرتا انسان، تو کسی کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت انسان کو کب آئے گی۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی زندگی کو، آپ جو زندگی گزر رہی ہے آپ کی، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کیا آنے سے پہلے؟ موت آنے سے پہلے۔ محترم دوستو، موت کا وقت کسی کا متعین نہیں ہے، موت کب آئے گی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ آئے گی اچانک تو اچانک آئے گی اور اچانک چلے جائیں گے، اور اس سے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کا ذکر فرمایا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا۔ اس کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمایا تھا، عذاب میں مبتلا فرمایا تھا۔ وہ انسان، وہ اللہ کا نافرمان اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے، ربنا اخرجنا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، نعمل صالحا، میں تیری نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا، نعمل صالحا، نیک اعمال کروں گا، اس کے بعد مجھے چھوڑ، مجھے عذاب سے چھوڑ، مجھے دنیا کے اندر بھیج اور میں جاؤں گا، نیک اعمال کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود جواب دے دیا کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی، دوبارہ آپ کو نہیں بھیجا جائے گا، آپ کی زندگی ختم ہو گئی، دوبارہ آپ کو کیا ہے دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ تو میری نافرمانی کیا تو تیرے لیے سزا ضروری ہے اور تو سزا پاتا ہی رہے گا، لیکن وہاں گڑ گڑائے گا، روئے گا، آپ کا رونا، آپ کا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں دینے والا، کچھ کام نہیں دینے والا۔ تو اس لیے محترم دوستوں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا سال پھر آگے آتا نہیں، وقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے دن کو آج بتا سکتے ہیں، آج کے دن کو کل دکھا سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ کل کے دن کو آج لا کر بتائے اور آج کے دن کو آگے آنے والے دنوں کو اب لا کر بتائے۔ وقت کی موجودگی کو ہم کیا ہے غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کی فکر میں کیا ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اب یہ جو انگریزی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ ہے، اس اعتبار سے سال کا اختتام چل رہا ہے، 4-5 دن میں دسمبر ختم ہو جائے گا، 2026 میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہم نیو ایئر منانا ہے یا جشن منانا ہے؟
یا اس جشن منانے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ رات میں ہم جاگ کر کچھ کیک وغیرہ کاٹے، پٹاخے پھوڑے، اس طرح کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ محترم دوستوں، ہمیں ہمارے دوستانی کے اعتبار سے گھل مل کر ایک دوسرے سے انجوائے کے لیے اس رات میں جو گناہوں کی طرف ہمارا مسلمان نوجوان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کہیں بھی یہ بتایا نہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کیا ہے خوشی مناؤ، اور نہ جنوری کی پہلی تاریخ کو آپ خوشی مناؤ۔ اس بات کا علم کہیں سے آپ کو ثابت نہیں آئے گا، کہیں بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اور اس بات سے آپ کو میں اطلاع کرنا چاہتا ہوں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، باطل کا طریقہ ہے۔ مسلمان ان چیزوں میں گھس کر، ان کاموں میں گھس کر اپنا پیسہ برباد نہ کرے۔ اگر آپ اگلے سال کو خوش اپنے دل کے اندر یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا یہ پورا سال اچھا گزر جائے اور میری زندگی اچھی گزرے اور مجھے کیا ہے اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے کے مطابق یہ آگے آنے والے سال میں گزارنا ہے، تو آپ کچھ امید کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے تھوڑا سا پیسہ نکال کر غریبوں میں جا کر تقسیم کر دو۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ غریب کی دعا کے ذریعے سے آپ کا جو آگے آنے والا جو زمانہ ہے، جو تاریخ ہے اور جو وقت ہے، جو لائف ہے آپ کی، وہ اللہ کے احکام اور نبی کے مطابق آپ کے گزر سکتی ہے اور آپ کے گھر اور مال کے اندر برکت آ سکتی ہے، جبکہ ہم نیک اعمال کر کے اللہ سے امید لگائے، نہ کہ گناہ کے کام کر کے اللہ سے امید لگائے۔ محترم دوستوں، اس لیے ہمارے نوجوانوں سے میری اپیل ہے، دسمبر کے 31 تاریخ کو، جنوری کے پہلی تاریخ جو شروع ہونے سر جو ہمارے مسلمان نوجوان جشن کے طور پر، عید کے طور پر، نیو ایئر کے طور پر بہت سارے غلط کاموں میں مسلمان گھس جاتے ہیں، ان کاموں سے ہم بھی بچنا، ہمارے بچوں کو بھی بچنے کی آپ تاکید کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ خود بچنا ہے اور ہمارے جتنے بھی چھوٹے بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو یا گھر کے اندر لڑکیاں ہو یا مستورات ہو، ان کو بھی سمجھانا کہ ہمارا یہ اسلامی طریقہ نہیں، نہ شریعت کا طریقہ، نہ قرآن اور حدیث کا طریقہ، بلکہ اس کا مخالف طریقہ ہے، اس پر ہمیں ہرگز نہیں چلنا۔ اس کی تاکید آپ اپنے بچوں کو دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر کے اندر ان باتوں کو سنانا ہے اور ایسے رسم و رواج کے چیزوں سے آپ خود بچنا، آپ کے بچوں کو، آپ کے فیملی کو، آپ کے کنبے قبیلے کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو غنیمت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو غلط کام آج تک ہم کرتے ہوئے آئے ہیں اور ان غلط کاموں میں پڑ کر اور اپنی زندگی، اپنا پیسہ، اپنا وقت برباد کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔